السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھے اور سنے۔ آج میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ بچپنا کے بارے میں بتانے کی کوشش میں ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مولانا عارف رضا اختری کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے، اور ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیے، اور ساتھ ہی ہمارا پیارا ٹرسٹ عروج فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے جڑیے۔ اور ویڈیو جب تک آپ میری پوری نہیں سنیے گا، پوری نہیں دیکھیے گا، تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے ویڈیو کو پوری دیکھا کیجیے، کیونکہ آج کی تاریخ میں بہت سارے ایسے ہیں جو انسانی شکل میں شیطان گھوم رہے ہیں اور آپ کو الٹی سیدھی باتیں بتانے کی کوشش میں ہیں۔ ایسے انسانوں سے پرہیز کیجیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آقائے نعمت قاطع شرک و بدعت و صلح کلیت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی میں تقوی و طہارت، اتباع سنت، پاکیزہ اخلاق اور حسن و سیرت کے اوصاف سے مزین ہو چکے تھے۔ تقریباً 3.5 سال کی عمر شریف تھی کہ صرف ایک پنجابی کرتے پہنے ہوئے باہر سے دولت خانہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، یعنی کہ باہر سے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ سڑک پر ایک گاڑی میں کچھ طوائفیں بیٹھی ہوئی کسی رئیس کی تقریب میں گانے بجانے کے لیے جا رہی تھی۔ اس کا سامنا ہوتے ہی فوراً آپ نے کرتے کا دامن اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر وہ طوائفیں ہنسنے لگی۔ پھر ان میں سے ایک بولی، واہ میاں واہ، صاحب زادے آنکھوں کو چھپا لیا اور سطر کو کھول دیا۔ آپ نے برجستہ جواب دیا کہ جب نظریں بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ سکتہ کے عالم میں ہو گئی۔ آپ کے اس مبارک عمل اور حیرت انگیز جواب کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ننھی سی عمر میں اس قدر فکر و شعور رکھتے تھے تو پھر دامن کی بجائے اپنے ہاتھوں ہی سے کیوں نہ آنکھیں چھپا لی، کہ اس صورت میں اپنا سطر بے پردہ نہ ہوتا اور مقصد بھی حاصل رہتا۔ لیکن تھوڑی سی توجہ کے بعد یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ہاتھوں ہی سے آنکھیں چھپا لیتے تو ان طوائف کا مسخرہ آمیز سوال نہ ہوتا، نہ بنتا، اور نہ اس کو وہ نصیحت آموز جواب ملتا جو آپ نے دیا، اور نہ گزرنے والے دوسرے سامعین کو وہ سبق ملتا جو بصیرت افروز ہے۔ پھر آپ نے بلا قصد وہ طریقہ اختیار نہ فرمایا، بلکہ من جانب اللہ پر اور تمام طور پر آپ نے دامن سے آنکھیں چھپائی کہ بچنے کی ادائیوں ہی ہوا کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس ننھی ادا میں علم النفس کے حقائق پوشیدہ تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اعلیٰ حضرت کے بچپن کے زمانہ میں جو مولوی صاحب آپ کو پڑھایا کرتے تھے
ایک دن بچوں نے ان کو سلام کیا۔ مولوی صاحب نے جواب دیا جیتے رہو۔ اس پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی صاحب سے فرمایا یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا، وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو بہت دعائیں دی۔ آج بھی بہت ایسے آدمی ہیں کہتے ہیں سلام صاحب، کوئی سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، اللہ سلامت رکھے۔ نہیں، بلکہ ان کو سیدھا سلام کا سیدھا جواب دیجیے، وعلیکم۔ اگر کوئی آپ کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، اس میں کچھ لفظ اضافہ کر دیجیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ومغفرہ۔ کتنا اچھا سلام، کتنا اچھا جواب ہے، لیکن ہم الٹا سلٹا جواب دیتے ہیں۔ تو خیر بہرحال 6 برس ہی کی عمر میں آپ نے معلوم کر لیا تھا کہ بغداد شریف کدھر ہے۔ پھر اس وقت سے دم آخر تک بغداد شریف کی جانب پاؤں نہیں پھیلایا۔ بالائے سرش ز ہوش مندی، می طافت ستارہ بلندی۔ دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے اور ہمیں سپورٹ کیجیے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ تک اچھی باتیں پہنچانے کی۔ اب آپ ہمیں سپورٹ کتنا کرتے ہیں، میں آپ کی بھلائی کے لیے چاہ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، اچھی باتیں پہنچا رہا ہوں، لیکن آپ کتنا ہمارے لیے سوچ رہے ہیں یہ آپ فیصلہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔